ناظرین آداب، میں سید بصیر الحسن وفا نقوی اور محترم ایم خورشید صاحب آپ کا اردو ادب یوٹیوب چینل میں استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے ایک اور مسرت کا مقام یہ ہے کہ ہم ایک ادبی نشست میں پھر حاضر ہوئے ہیں محترم پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کی دولت قدی پر، جس کو ادبی دنیا میں خیابان ادب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو مسلسل لگاتار اردو ادب کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس محفل کے آج مہمان خصوصی ہیں محترم تقدیس نقوی صاحب، جو ادب میں قطعاً محتاج تعارف نہیں ہیں۔ کئی کتابیں ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں، خاص طور سے انشائیہ نگاری میں جو ان کا مقام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہمارے لیے یہ مسرت کا مقام بھی ہے کہ آج سہمائی سیما کے 10ویں شمارے کا اجرا ہے۔ یہ اجرا پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کے ہاتھوں اور تقدیس نقوی صاحب کے ہاتھوں خیابان ادب میں عمل میں آیا ہے۔ یہ وہ رسالہ ہے جس میں ہمارا کلاسیکل ادب بھی موجود ہے، اور عصر حاضر میں جس طرح ادب لکھا جا رہا ہے وہ بھی اس کی بھرپور نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اس میں جو کچھ ادب دیکھتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے، اور ایک نئے لکھنے والے کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہے، ادبا کے لیے بھی اس میں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ تو میں آئیے سلسلے سے ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، اور مہمان خصوصی چونکہ اس بزم کے ہمارے تقدیس نقوی صاحب ہیں، میں انہی کے حضور میں حرف التماس لے کر بڑھتا ہوں اور ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کی کاوشوں کے تحت کہ وہ کس طرح سے اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور سہمائی سیما کے حوالے سے بھی 2-3 جملے وہ اپنے اب خیالات کا اظہار کریں۔ ناظرین کرام، جیسا وفا نقوی صاحب نے بتایا کہ صغیر افراہیم صاحب کی یہ کوشش یقیناً بہت قابل ستائش ہے، اور جو ان کا مقام ہے ادب میں وہ اس سے سب واقف ہیں، لیکن جو فرق محسوس میں یہ کرتا ہوں کہ عموماً اساتذہ کرام اپنی فعال زندگی کے بعد ریٹائرمنٹ کی زندگی میں اس قدر فعال نہیں ہوتے جس طرح پروفیسر صاحب ہیں، اور وہ اپنی سرپرستی میں اتنا بڑا کام انجام دے رہے ہیں باوجود اپنی کچھ مصلحت اور مشکلات کے، یہ اتنا بڑا کام انجام دے رہا ہے، اور یہ میری لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اس وقت یہاں آیا ہوا ہوں ان کے دولت قدے پر، اور یہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان کے ہم نشیں ہوا، اور یہ مجلہ میرے سامنے اس کا اجرا منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے خاص طور سے اردو ادب والوں کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ اس میں نئے لکھنے والوں کے لیے بھی مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، اور نظم اور نثر دونوں جو ہے وہ اس میں شامل کی جاتی ہے۔ پروفیسر صاحب کی سرپرستی میں یہ رسالہ نکلتا ہے، یہ نئے لکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی اتنا بڑا پروفیسر، اتنا بڑا ادب کا شخص جو ہے وہ آپ کو مقام دے اور اس پہ جگہ دے اور اپنے رسالے میں کی ذریعے متعارف کرائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال میں بھی شکر گزار ہوں پروفیسر صاحب کا اور وفا نقوی صاحب کا، اور اس اردو چینل کا بھی کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا۔ پروفیسر صاحب، میں ایک سوال کروں گا کہ اس دور میں کہ جب کہ اردو ادب کی سرپرستی لوگ نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ مالی ترقی سے ہو، چاہے قلمی ترقی ہو، تعاون ہو، اس مشکل حالات میں آپ کس طرح سے اتنا بڑا پروجیکٹ سر انجام دے رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ نقوی صاحب، یہ تو آپ لوگوں کا کرم اور اوپر والے کا خاص طور سے کرم ہے۔ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، غریب خانہ تو ابھی سامنے ہے، ہم لوگ وہاں چلیں گے۔ یہ مرکز ہم نے صرف سیما کا بھی یہی خواب تھا کہ ہم لوگ ایک ایسا ادارہ ضرور بنائیں جہاں اردو کے نئے لکھنے، نئے پڑھنے والوں کو تمام چیزیں میسر ہوں۔ تو اب ہم نے اس کو سیما کے بعد اس کو یہ ہم نے شکل دی خیابان ادب کو، کہ ایک لائبریری پوری اس کی قائم کر دی۔ اس لائبریری میں کمپیوٹر کا بڑا ہم نے کر دیا ہے، اور اب خورشید صاحب اور خیابان ادب مل کے ایک بالکل چینل بھی تیار ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح کا یہاں چلتا رہے گا، اور برابر اس پر ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ 2 سال میں یہ 10واں شمارہ آ گیا۔ پابندی سے ڈیٹ پہ ہم شمارہ لاتے ہیں سہمائی، جس میں دقتیں بھی آتی ہیں، جیسے یہ شمارہ ہے، اس شمارے میں آپ دیکھیے کہ سلام بن رزاق ہیں،
راشد انور راشد ہیں جی اور فصیح احمد وسیم صدیق. ان لوگوں کے علاوہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ سید محمد طارق صاحب اور سیمی حسن صاحبہ کے تعلق سے پھر میں نے کوشش کی ہے کہ ابھی انتقال ہو گیا ہے کہکشاں پروین صاحبہ کی، ان سب کے بارے میں چیزیں لانا. تو آپ خوب واقف ہیں کہ گوشہ تیار کرنے میں اچھا ایک میری اپنی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ اردو دنیا میں، یعنی اس میں کینیڈا سے بھی ہے، لندن سے بھی ہے، ماریشس کے بھی لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، قطر دبئی کے سب لوگ ہیں، تو ان تک ہم غیر مطبوعہ چیزیں پہنچا سکیں اور وہ چیزیں سلیکٹڈ چیزیں پہنچا سکیں. تو اس کوشش میں بڑی دقتیں بھی آتی ہیں کہ جیسے اب سلام بن رزاق کا یا راشد کا یا گوشہ نکالنا فوری نکالنا، لیکن اس میں بھی ہمیں کامیابی مل رہی ہے. اور اس میں کامیابی ملنے کے خورشید صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ سب ہمارے اساتذہ، ہمارے دوست، ہمارے کرم فرما پورے ملک میں جو موجود ہیں ان کے مضامین ملتے ہیں. خود ان کا بڑا تعاون بھرپور رہتا ہے. تو یہ ان کے تعلق سے اس کے بارے میں تو یہ خود بتائیں گے، انہیں سے آپ گفتگو کر لیجیے. دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت اساتذہ، بحیثیت ایک محب اردو، نئی نسلوں کو اردو کی جانب لانا ہوگا. اس کی بہت مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا کوئی ادبی نشست منعقد کرنا، کوئی افسانوی نشست منعقد کرنا، کوئی شعری نشست منعقد کرنا. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے اور سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوئی رسالہ نکالنا، کوئی مجلہ نکالنا، اور وہ بھی لگاتار نکالنا. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے دنیا میں بہت سے چاہنے والے اردو کے ہوتے ہیں اور رسالے کی شروعات کرتے ہیں، کچھ دن وہ رسالہ چلتا ہے، لیکن دقتیں ان کے سامنے اتنی آتی ہیں، وہ مالی دقتیں بھی ہو سکتی ہیں اور دیگر دقتیں بھی ہو سکتی ہیں، نتیجے میں وہ کچھ دن چلا اور وہ رک گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم عالی جناب پروفیسر صغیر افراہیم صاحب، سابق صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اس سلسلے سے بھی قابل مبارکباد ہے کہ ہزاروں دقتوں کے باوجود اور انتہائی مصروف رہنے کے باوجود وہ اس کو اپنے دل و جان سے اس میں لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے اردو ادب کا ایک اس طرح سے بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئی نسلیں اردو کی جانب زیادہ سے زیادہ آئیں، اردو ادب کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں، اس کی تفہیم ان تک پہنچے. لکھا تو بہت کچھ جاتا ہے، پاپولر لٹریچر بھی لکھا جاتا ہے، اور ایک آدمی وہ شاعر بھی ہوتا ہے، بظاہر اس نے لکھ دیا، کچھ لوگ اسے بھی شاعری سمجھنے لگتے ہیں، کسی نے افسانہ کچھ کہانی گڑھ لی اسے بھی افسانہ. لیکن جو افسانے کے تقاضے ہیں، شاعری کے تقاضے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی بھرپور نمائندگی اس ادبی مجلہ سیما میں ہو رہی ہے. یہ 10واں شمارہ ہے اور اس میں آپ جو شاعری دیکھیں گے وہ اپنے معیار پر پوری کھری اترتی ہوئی شاعری نظر آپ کو آئے گی. جو تنقید آپ کو دیکھیں گے، جو تنقید کے تقاضے چل رہے ہیں، جو عصر حاضر میں تنقید چل رہی ہے، اس میں جو مضامین تنقید کے تحت اس میں آپ کو ملیں گے انتہائی نامور شخصیات کی تنقید، جنہوں نے ادب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ان کی آپ کو تنقید اس میں نظر آ جائے گی. اور اس میں وہ افسانے نظر آئیں گے جو واقعتاً افسانے جو آج کے ادب کے تقاضے پر پورے مکمل اپنا پرچم بلند کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں المختصر یہ کہ یہ رسالہ اردو ادب کی بہت خدمت انجام دے رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو، خاص طور سے طلباء کو، اس رسالے سے استفادہ کرنا چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے اس کو پڑھ کے کہ کس طریقے سے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوششوں سے اردو ادب کی ترویج کرتے ہیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں مجھے اس محفل میں اس سلسلے سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. بہت شکریہ. آج خیوان ادب میں جناب تقدیس نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور دبئی سے تشریف لائے ہیں، اور میں آپ سے اس سیما رسالے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیسا لگا یہ، اور اس میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا اور چیزیں شامل ہونا چاہیے. جی شکریہ. سیما کے بارے میں وفا نقوی صاحب نے کافی جامع اور بہت ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جو لوگوں کو، ناظرین کو ابھی تک شاید نہ معلوم ہو کہ اس کی کا ادبی معیار کتنا اونچا ہے، کیونکہ پروفیسر صاحب کی سرپرستی میں جاری ہو رہا ہے. اپنی طرف سے میں ایک چیز اس میں کا اضافہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ فی الحال میرا قیام دبئی UAE میں ہے،
اور دبئی وئی میں بھی کچھ ادبی مصروفیات ہیں لوگوں کی. کچھ لوگوں نے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں, کچھ شعری اور کچھ دوسری نشستیں ہوتی ہیں. میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ دبئی میں اس کو متعارف کراؤں اور لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں کہ دیکھیں یہ آج کا ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, آن لائن کا زمانہ ہے, کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی ہارڈ کاپی بھی ملے, اور اگر سافٹ کاپی سے جی بھی ہم چل سکتے ہیں. صرف کاپی بھی کر سکتے ہیں. لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ اس کا معیار جو ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے کوئی ایک ایسا تبسط ہونا چاہیے, کہ ایسا ذریعہ ہونا چاہیے. تو میں اپنی خدمات پیش کروں گا اور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت جلد کہ اس کو وہاں متعارف کرا سکوں اور لوگوں میں دلچسپی پیدا ہو, کیونکہ وہاں پر بھی لوگ مشتاق ہوتے ہیں. دراصل ہر طرح کا ادب اس وقت آن لائن اور زیادہ نیٹ پر چل رہا ہے. موجود ہے. اس میں لوگ نوجوان نسل بہت مشکل سے تفریق کر پاتی ہے کہ صحیح ادب کیا ہے اور جی لفظ استعمال کروں گا جعلی ادب کیا ہے. لیکن اس جعلی ادب کی تفریق کے لیے یہ سب سے بہترین مثال ہے یعنی ادب کہ میں بھی اس- امیٹیشن چل رہا ہے. جی امیٹیشن چل رہا ہے, اور اس امیٹیشن کے لیے سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ اس دور میں بھی اس طرح کی چیزیں مرتب کی جا رہی ہیں. اور واقعاً اس رسالے کو اس دور میں نکالنا کہ جب کہ اب اس عمر کے اس سٹیج پر ہیں کہ باہر اساتذہ استاد الاساتذہ ہیں, پروفیسر صاحب اس منزل پر ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمیں اپنی سرپرستی سے نواز رہے ہیں. اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں اور عالمی پیمانے پر اس کو متعارف کرایا جائے. اچھا, دبئی میں اردو کا ماحول یہی ہندوستان جیسا ہے یا کچھ اور انداز پر؟ اچھی بات کیا ہے, دبئی میں جہاں دبئی کی اور خصوصیات کمرشل یا تجارتی نقطۂ نظر سے جانی جاتی ہے دبئی, لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی ایک اس کی ایک معیار وہاں پہ ملتا ہے. پاکستانی نمائندگی بھی ہوتی ہے, ہندوستان سے بھی نمائندگی ہوتی ہے, کینیڈا سے بھی نمائندگی, جو لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میرا تعلق ہندوستان سے ہے, میرے اپنے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے تو انہوں کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ادبی ذوق ہے تو ہم لوگ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ماہانہ نشستیں ہوتی ہیں وہاں پر, اور کچھ اس طرح کے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں, اور مشاعرے تو وہاں کے مشہور ہیں ہی. جی کیا آپ کا وطن؟ جی میرا تعلق اصل امروہہ سے ہے, امروہہ ضلع مراد آباد, اب تو خود ضلع ہو گیا ہے جی وہ, خود ضلع ہے. لیکن میری سارا پرورش علی گڑھ میں ہوئی, ماشاءاللہ. تعلیم میری علی گڑھ میں ہوئی, اور میرا تدریس سے بھی تعلق رہا. میں فیکلٹی آف کامرس میں لیکچرر تھا سن 78 میں 1978 میں, اور 81 تک رہا. اس کے بعد میں کچھ اسی سلسلے میں عراق چلا گیا, پھر وہاں سے واپس آ کے میں کارپوریٹ بینکنگ میں نے ایز اے وائس پریسیڈنٹ کام کر رہا تھا. اردو کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایم خورشید خان کا اردو ادب یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 8477965321 پر.